اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دوست احباب، پیار کرنے والے، چاہنے والے، محبت کرنے والے ویورز اور سبسکرائبرز کو جھٹکا پرائز بانڈ چینل کی طرف سے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جھٹکا پرائز بانڈ چینل، جس کی منفرد، نایاب، بے مثال، لاجواب روٹینوں سے آپ لوگ استفادہ حاصل کر رہے ہوں گے۔ امید ہے آپ کو یہ روٹینز پسند آ رہی ہوں گی، اور آج آپ لوگوں کی خدمت میں ایک روٹین بیک آنکڑا 40 کی لے کے حاضر ہوا ہوں کہ بیک آنکڑا جب بھی کسی بانڈ میں بیک آنکڑا 40 لگے تو اس کے بعد 18واں ڈرا جو ہے وہ جب چلے گا تو اس میں کون سا نمبر ون ہوگا، آنکڑا کون سا فائنل ہوگا۔ آج انشاءاللہ اس میں ہم کوشش کریں گے اس روٹین کے حساب سے نکلنے والے ہنسوں سے کہ ہم آنکڑا فائنل کریں۔ آج اس روٹین میں یہ بھی بتایا جائے گا کہ اس میں کلوز طاق آئے گا یا جفت آئے گا، آنکڑے کی جمع طاق آئے گی یا جفت آئے گی، اور اس کے مطابق یہ سارے ہنسے فائنل کریں گے آنکڑے کے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ، عزیز و اقارب اور دوست احباب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، تمام آفتوں، مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات دلائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، بغیر وقت ضائع کیے آتے ہیں روٹین کی طرف، اور یہ روٹین بیک آنکڑا 40 کی روٹین ہے کہ جب بھی کسی بانڈ میں بیک آنکڑا 40 لگے تو اس کے بعد 18واں ڈرا جو ہے وہ کیا نمبر پرنٹ کرے گا۔ تو یہ روٹین پرائز بانڈ 7,500 شہر کراچی کی قراندازی کے لیے ہے کہ یہاں پہ 744001 کے بعد جو ہے نا یہاں پہ کراچی نے نمبر کھیلنا ہے۔ تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم اس روٹین سے نکلنے والے اوپن فگر کی طرف کہ یہاں پہ اوپن کا فگر جو ہے یہاں پہ ہمارے پاس کون سا ہے۔ اوپن کا فگر نکالنے کے لیے ہم سب سے پہلے جو ہے یہاں پہ 914027 میں سے جو اوپن فگر 9 ہے اس کو باہر لیں گے، 9 سے کم کریں گے 8، 9 اور 8 اس کے گھر لے لیں گے 4 3، 9 8 4 3 ہمارے پاس اوپن فگر کی صورت میں تھے، تو یہاں پہ 9 کا صفحہ جو ہے یہ کامیاب ہو گیا۔ پھر یہاں پہ 4 48 40 22 میں 4 اوپن فگر جو ہے اس کو باہر لے کے 4 سے کم کریں گے 3، 4 3 9 8، 4 3 9 8 میں سے ایک صفحہ آنا تھا، تو اس میں سے 9 کا صفحہ یہاں پہ 98 کا آنکڑا لگا، اور یہاں 98 4 اگر ہم یہاں پہ اگر دیکھیں تو پورا ٹنڈولا بھی یہاں پہ لگ گیا ہے 9 8 4، لیکن ہم یہاں پہ روٹین دیکھ رہے ہیں اوپن کے فگر کی، تو یہاں پہ صرف اور صرف 9 کے ہنسے کو ہم دیکھیں گے۔ 9 اوپن میں کامیاب ہو گیا۔ 98 45 کے بعد جو ہے پھر 47 40 26 لگا، 47 40 26 میں ہم نے اوپن فگر لینا تھا یہاں 18ویں ڈرا کے لیے، تو 4 کا اوپن فگر ہم باہر نکالیں گے، تو 4 سے کم کریں گے 3، 4 3 اور اس کے گھر لے لیں گے 9 8، 4 3 اور 9 8، 4 3 9 8 میں سے ایک ہنسا ہمارے پاس اوپن فگر کے لیے تھا، تو یہ اوپن کا فگر 3 جو ہے یہاں پہ فائنل ہوا۔ 34 8 جو ہے یہاں پہ اگر دیکھیں تو یہاں بھی ٹنڈولا جو ہے 34 8 کا ٹنڈولا جو ہے یہاں پہ کامیاب ہوا، بلکہ یہاں پہ اگر دوسری صورت میں لیں تو یہ پورا بروکن ہی اس حساب سے بن جاتا ہے، ان سے آگے پیچھے اگر اس کو کیلکولیٹ کر لیں تو، لیکن ہم یہاں پہ صرف اوپن فگر کی روٹین کو دیکھیں گے کہ 4 3 9 8 میں سے 3 کا ہنسا جو ہے یہ اوپن کے لیے کامیاب ہوگا۔ اب یہاں پہ ہے 744001 میں 7 اوپن فگر ہے، تو 7 اوپن فگر کو ہم باہر لے لیں گے، 7 سے کم کریں گے 6، 7 6 اس کے گھر لے لیں گے 2 1، 7 6 2 1 میں سے یہ کہتے ہیں روٹین کہ کراچی جب بھی یہاں پہ نمبر پرنٹ کرے
تو اس میں اوپن فگر جو ہے 2 6 7 میں سے آنا چاہیے. ایک میں اس لیے نہیں بولا کہ میرے پاس جو بند فگر ہے، بند فگر میں 1 اور 5 کا فگر میرے پاس بند ہے، اس لیے میں اس کی بات نہیں کروں گا، چونکہ وہ روٹین میں نے پہلے اپلوڈ کی ہوئی ہے. اگر آپ لوگ اس روٹین کو دیکھیں کہ صفحہ بند کی جو روٹین ہے وہ اگر آپ لوگ دیکھیں پیچھے ویڈیوز میں تو اس میں آپ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. تو یہاں پہ 7 6 اور 2، 7 6 اور 2 میں سے ایک ہندسہ جو ہے یہاں پہ یہ کہتا ہے کہ شہر کراچی کے لیے یہاں سے ایک ہندسہ جو ہے یہ فائنل ہونا چاہیے اوپن کی صورت میں. ٹھیک ہے، یہ تھے اوپن فگر کی روٹین. اب آتے ہیں ہم کلوز فگر کی طرف کہ کلوز کا فگر کون سا اس روٹین کے حساب سے آ رہا ہے. اس روٹین کے حساب سے کلوز فگر کون سا آ رہا ہے. کلوز فگر کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے؟ کلوز فگر کے لیے ہم نے یہ بروکن آنکڑا لینا ہے. بروکن آنکڑا کا جو فرق ہے وہ ہم یہاں پہ لیں گے. 2 میں سے 7 مائنس کریں تو ہمارے پاس آتا ہے جواب 5. اس کا فرق 5 ہے. تو 5 سے ہم ایک کم کریں گے 4 اور 4 سے کم کریں گے 3. 5 4 اور 3 یہ ہمارے پاس کلوز فگر تھے. تو اس میں سے 5 کا فگر کامیاب ہوا. اب اس میں ہمیں ایک اور چیز دیکھنی ہے کہ یہاں پہ جو کلوز ہے یہ طاق میں آنا چاہیے یا جفت میں آنا چاہیے. تو اس کی تھوڑی سی میں آپ لوگوں کی توجہ اس طرف کروانا چاہ رہا ہوں کہ یہ کلوز فگر جو ہے، بلکہ یہ اوپن فگر جو ہے، یہی اوپن فگر جو ہے اس سے ہم دیکھیں گے کہ اس اوپن فگر سے جو کلوز فگر ہے یہ طاق آ رہا ہے یا جفت آ رہا ہے. تو یہ 9 فگر جو ہے، 9 کا ہندسہ یہ طاق ہے. تو یہ کہتا ہے کہ آگے 18واں ڈرا جب لگے تو اس میں کلوز طاق میں لگے. یہاں پہ 48 میں یہ 4 جفت ہے. تو یہ کہتا ہے کہ 18ویں ڈرا میں جب کلوز آئے تو وہ جفت میں آنا چاہیے. یہاں پہ 47 40 میں 4 اوپن فگر جو ہے یہ جفت ہے. تو یہ کہتا ہے آگے بھی 18ویں ڈرا میں 4 کا فگر جو ہے یہ کلوز میں جفت آنا چاہیے، یہاں جفت آنا چاہیے. یہاں 74 40 01 میں 7 جو ہے یہ طاق ہے. تو یہ کہتا ہے کہ آگے شہر کراچی کی جو قراندازی ہے بانڈ 7,500 کی، اس میں یہ کلوز جو ہے یہ طاق میں آنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ 5 4 3 میں چونکہ یہ طاق تھا تو اس میں 3 اور 5 یہ 2 ہندسے تھے ہمارے پاس. تو اس میں 5 کا ہندسہ جو ہے طاق والا یہ کامیاب ہو گیا. اب یہاں پہ یہ 4 ہے. تو 4 یہ کہتا ہے کہ یہاں پہ جفت میں صفحہ آنا چاہیے. تو 2 اور 2 کا فرق جو ہے یہ 0 ہے. 0 9 8 یہ ہمارے پاس 3 ہندسے جو ہے یہ کلوز میں تھے. تو یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ جفت آنا چاہیے تھا. تو جفت میں 0 اور 8 ہے. تو 0 اور 8 میں سے ایک ہندسہ 8 کا جو ہے وہ کامیاب ہو گیا. یہ جفت ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کہتا ہے کہ آگے جو کلوز آنا ہے وہ جفت آنا چاہیے. تو ہمارے پاس 6 اور 2 کا جو فرق ہے وہ 4 ہے. 4 سے کم کریں گے 3، 3 سے کم کریں گے 2. 4 3 2 جو ہے ہمارے پاس کلوز فگر تھے. تو یہ روٹین کہتی ہے کہ یہ جفت فگر آنا چاہیے تھا. تو 2 اور 4 ہمارے پاس جفت ہے. تو اس میں 4 جفت جو ہے یہ کامیاب ہو گیا. اب ہمارے پاس یہ 7 کا ہندسہ ہے. یہ کہتا ہے کہ جی 7 جو ہے یہ کلی ہے، طاق ہے. تو آگے یہ کلوز جو ہے یہ بھی طاق میں آنا چاہیے. تو ہمارے پاس 0 اور 1 کا فرق جو ہے وہ 1 ہے. 1 سے کم کریں گے 0، 0 سے کم کریں گے 1 تو 9. 1 0 9 ہے. تو یہ روٹین کے حساب سے کلوز آنا چاہیے طاق میں. تو یہاں پہ 1 0 9 میں سے 1 اور 9 جو ہے صرف ہمارے پاس کلوز کے لیے بچتا ہے اس روٹین کے حساب سے کہ 1 اور 9 جو ہے یہ کلوز میں آنا چاہیے. اب ہم 1 0 اور 9 کے اگر ہم کلوز لگا کے آنکڑے بنا لیتے ہیں تو یہ سارے ہندسے لگا کے یہ ہم نے آنکڑے بنا لیے.
अब इन आंकड़ों से हमने देखना है कि कौन सा आंकड़ा जो है वो कैसे आना चाहिए, कि आंकड़ा ताक में आना चाहिए, आंकड़े की जमा ताक में आनी चाहिए या जुफ्त में आनी चाहिए। उसके लिए हम आपको लेके जाते हैं एक और चीज़ की तरफ। वो कौन सी चीज़ है कि यहाँ पे ये रूटीन कहती है कि यहाँ पे आंकड़े की जमा ताक में आनी चाहिए, ये रूटीन कहती है कि आंकड़े की जमा जुफ्त में आनी चाहिए, ये रूटीन कहती है कि यहाँ पे फिर ताक में आनी चाहिए, और ये रूटीन कहती है कि अब जुफ्त में आनी चाहिए। कैसे? ये एक बार ताक है, फिर जुफ्त है, फिर ताक है, फिर जुफ्त है, कैसे? इसकी लॉजिक ये है कि यहाँ पे हम इस क्लोज फिगर को, ये जो क्लोज फिगर है इसको हम यहाँ पे लेंगे, और इस क्लोज फिगर से हम क्या करेंगे कि ये 1, 8, 7 और 4, ये 1 है तो ये कहता है कि जब ये 18वां ड्रा लगे तो इसके आंकड़े की जमा, ये एक ताक है तो ये कहता है ताक में आनी चाहिए। 9 और 5 14, 4 और 1 5, आंकड़े की जमा 5 और वो ताक। रूटीन कामयाब हुई। अब यहाँ पे क्लोज का फिगर 8 है, 8 ये जुफ्त है तो ये कहता है कि आगे आंकड़े की जमा भी जुफ्त में आनी चाहिए। 9 और 8 17, 17 को अगर हम जमा करें तो 7 और 1 8, 8 जुफ्त है तो ये जुफ्त की रूटीन कामयाब हो गई। अब यहाँ पे ये क्लोज फिगर जो है ये 7 है, ये 7 इस चीज़ का तकाजा करता है कि आगे जब आंकड़ा लगे तो उसकी आंकड़े की जमा जो है वो ताक में आनी चाहिए। तो 4 और 3 को जब हम जमा करते हैं तो 7 आता है, तो 7 ताक है, तो ये रूटीन उस हिसाब से कामयाब हुई। अब यहाँ पे क्लोज फिगर 4 है, ये क्लोज फिगर 4 है और ये 4 इस चीज़ की तरफ निशानदेही कर रहा है कि आंकड़े की जमा जुफ्त में आएगी। उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी इस बात की समझ आ गई होगी कि आंकड़े की जमा जो है वो जुफ्त में आनी है या ताक में आनी है। ठीक है, क्लोज जो है ये ताक में आना है और आंकड़े की जमा यहाँ पे जुफ्त में आनी है। अब हमने ये क्लोज फिगर जो है ये 1 0 9 के, ये हमने तीनों क्लोज फिगर लगा के हमने ये आंकड़े बना लिए हैं। अब इसमें से हमने चूज़ करना है कि हमारे पास जो आंकड़े की जमा जुफ्ता है तो वो कैसे आ रही है, क्योंकि यहाँ पे इस रूटीन में 0 नहीं है। ठीक है, ये 0 00 ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये 10 भी ख़त्म हो जाएगा यहाँ, बल्कि हम ये कह लें कि आंकड़े की जमा ताक है तो यहाँ पे ये क्लोज फिगर ताक में आना है, तो ये क्लोज जो 0 है ये जुफ्त है तो लिहाजा 0 को ख़त्म कर देते हैं। अब यहाँ पे आंकड़े की जमा जुफ्त देखनी है तो ये 0 1 जो है ये ताक में है, इसको हम ख़त्म कर देते हैं। 2 1 को ख़त्म कर देते हैं। 3 यहाँ पे 4 1 को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे 6 1 को ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे 8 और 1 9, 9 और 1 10, ये आंकड़े ख़त्म हो जाएंगे। सिर्फ ये 4 आंकड़े बचेंगे जो 1 के क्लोज फिगर के साथ जिससे जमा की आंकड़े की जमा जुफ्त में बनती है। अब यहाँ इस की तरफ आएंगे तो यहाँ पे आंकड़े की जमा हम देखते हैं 9 और 1 10, 9 2 11, 9 3 12 ये ताक है, 9 4 13 जुफ्त है, 9 5 14 ताक है, 9 6 15, 9 7 16 ये ताक है, 8 9 17, 9 और 9 18 ये भी ख़त्म हो जाएगा। ये 4 आंकड़े इसमें से बचे। ठीक है, 9 के क्लोज फिगर के साथ ये 4 आंकड़े ये बचे और 1 का क्लोज फिगर लगाने के बाद 4 आंकड़े ये बचे। अब हमारे पास यहाँ पे 2 6 और 7 है। 1 को मैंने आपको कहा था कि 1 को मैंने टच नहीं करना, कि 1 का फिगर मेरे पास बंद है, बेशक इसमें आ जाए लेकिन जो रूटीन मेरे पास चल रही होती है मैं उसको कभी भी इग्नोर नहीं करता, इसलिए 1 का ओपन मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। 3 यहाँ पे नहीं है, 5 नहीं है, सिर्फ 7 है, तो 7 का सिर्फ 1 आंकड़ा बच जाएगा 71 का। ठीक है, यहाँ पे 2 का ओपन है। ठीक है, 4 नहीं है। ठीक है, 6 है, 8 नहीं है,
تو یہاں پہ صرف اور صرف 3 آنکڑے بچتے ہیں اس روٹین کے حساب سے. کون کون سے؟ کہ یہاں پہ 29, 69 اور 71. اس روٹین کے حساب سے یہ 3 آنکڑے جو ہے یہ جمع کی روٹین کے حساب سے یہ 3 آنکڑے جو ہے یہ بچتے ہیں، اور ان 3 آنکڑوں میں سے ایک آنکڑا یہ روٹین کہتی ہے کہ آنا چاہیے. 29, 69 اور 71. 9, 2, 11, 1 اور 1 2, 9, 6, 15, 5 اور 1 6, 7 اور 1 8. یہ جفت جو ہے آنکڑے کی جمع اس کے حساب سے یہ اس کیلکولیشن کے حساب سے 2, 9, 6, 9 اور 7 1 یعنی 29, 69 اور 71. یہ 3 آنکڑے اس روٹین کے حساب سے یہ فائنل ہو رہے ہیں. یہ روٹین طاق جفت کی صرف اسی کے لیے نہیں ہے، کلوز فگر طاق ہے تو یہ انشاءاللہ کوئی بھی اوپن کا فگر آئے تو اس میں انشاءاللہ کلوز طاق میں ہی آئے گا اور اس کے آنکڑے کی جمع جفت میں ہی بنے گی. یہ اوورآل جو ہے صرف اس روٹین کے اندر نہیں بلکہ کسی اور روٹین کے اندر بھی، خواہ اس میں جیسے ہمارے پاس 3, 7 اور 8 کلوز میں ہے، ٹھیک ہے، وہاں پہ ہمارے پاس 5 بھی اوپن پہ ہے، 0 بھی اوپن ہے، اسی طریقے سے 3, 8 بھی ہے، 4, 9 بھی ہے. تو اس لیے اس میں جو بھی فگر آئے گا لیکن اس کا جو بھی آنکڑا بنائیں گے وہ آنکڑے کی جمع جفت میں آئے گی انشاءاللہ. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ کاوش یہ کوشش پسند آئی ہوگی، اور اس روٹین کو بھی دیکھیے گا کہ اگر اس روٹین سے آپ لوگوں کو کوئی فائدہ ہوتا ہے تو اس کو ضرور دیکھیے گا. اب یہاں پہ صرف یہ دیکھ لیتے ہیں کہ یہاں سے جو اوپن فگر ہے وہ کیسے چلا ہے. تو یہ 9 اس نے یہاں سے لیا ہے، پھر 9 اس نے ادھر سے لیا ہے، ٹھیک ہے، یہ 9 اس نے ادھر سے اٹھایا ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ 3 اس نے اس سائڈ پہ اٹھایا ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میں یہاں سے یہاں کی طرف آؤں، چونکہ جس حساب سے یہ زگ زیگ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس حساب سے اس کو ادھر 2 کی طرف آنا چاہیے. تو اس 2 کی طرف اگر آتے ہیں تو یہاں پہ صرف ایک ہی آنکڑا بچتا ہے 29 کا، صرف ایک ہی آنکڑا 29 کا بچتا ہے. یہاں سے اگر یہ ادھر آتا ہے 2 کی طرف، چونکہ یہاں سے یہ ادھر آیا ہے، ادھر سے پھر اس سائڈ پہ آیا ہے، ادھر سے پھر اس سائڈ پہ آنا ہے. اگر اس سائڈ پہ آتا ہے تو یہاں پہ صرف اور صرف 29 کا آنکڑا ہے. اگر یہاں سے یہ نیچے آتا ہے تو یہ 6 کا ہے، 69 کا آنکڑا ہے. یہاں سے اس سائڈ پہ آتا ہے تو صرف 71 کا آنکڑا ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو کاوش ضرور پسند آئی ہوگی. اور یہاں پہ اگر کلوز فگر کو ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ اس نے پہلا ہندسہ یہ 5 کا اٹھایا، پھر یہاں سے اس نے تیسرا ہندسہ 8 کا اٹھایا، پھر یہاں پہ پھر پہلے کی طرف آیا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں سے جیسے یہ پہلے کی طرف آیا ہے اور تیسرے کی طرف گیا ہے تو یہاں سے بھی اس کو تیسرے کی طرف جانا چاہیے. تو اس لیے 2 اور 9 یہ زیگ زیگ جس حساب سے بنا رہا ہے، یہ موومنٹ کر رہا ہے، تو اس حساب سے صرف اور صرف اس روٹین کے حساب سے 29 کا آنکڑا یہاں پہ فائنل ہوتا ہے. صرف اور صرف 29 کا آنکڑا، 29 کا آنکڑا جو ہے یہاں پہ صرف اور صرف وہ فائنل ہوا. اور اگر آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اس کاوش کو ضرور سراہیے گا، اور اپنے کمنٹ سے ضرور اپنے خیالات کا اظہار کیجیے گا. اور وہ دوست جو کہ جھٹکا پرائز بانڈ چینل پہ نئے ہیں وہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ لوگ تک پہنچ سکے. مزید نئی آنے والی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگ سے اجازت چاہتے ہیں. میرے ساتھ بآواز بلند پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.